पोजीशन शो करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स है. लेट्स चेक इट आउट. नंबर 1, यूजिंग preposition of, apostrophe s, apostrophe only, possessive adjectives, possessive pronouns, and double genitives. Especially हम double genitives concept को डिटेल में कंसिडर करेंगे कि ये किस तरह से काम करते हैं. Starting from the first, using of की preposition पोजीशन शो करने के लिए सबसे सिंपलेस्ट मेथड है जो कि हम अर्ली स्टेजेस से सीखते चले आते हैं. इनफैक्ट अगर हमें कंफ्यूजन हो कि हम कहाँ एपोस्ट्रोफी एस या of यूज़ करें तो उनमें सेफेस्ट मेथड यही है कि आप of की preposition यूज़ करते हुए आप कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन कर सकते हैं. इसमें कोई एरर नहीं है. बट इन केस ऑफ एग्ज़ाम के जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में या कुछ क्रिटिकल एरर्स को पिन पॉइंट करके ही आगे बढ़ना है, वहाँ हमें स्पेसिफिकली इनको याद रखना होता है कि अब हमें यहाँ of यूज़ करना है या preposition या इसके साथ कुछ हमें apostrophe s के साथ कंस्ट्रक्शन देखनी है. नॉर्मली हम इनमें ये डिफरेंस रखते हैं कि जो आपकी नॉन लिविंग्स हैं उनके लिए आप ये कंस्ट्रक्शन आप यूज़ करते हैं कि जिसमें of के साथ आप डिज़ाइन करते हैं. द टायर ऑफ द कार, द पेज ऑफ दिस बुक, और इस तरह की बहुत सी कंस्ट्रक्शंस आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. एपोस्ट्रोफी एस प्राइमरीली हम लिविंग बींग्स के लिए, स्पेशली ह्यूमंस के लिए आप चीज़ों को आप उनके साथ पोजीशन शो करने में आप यूज़ करते हैं. लाइक दिस एलीज बुक्स. बट इसके अलावा इसके कुछ और यूजेजेस भी हैं जहाँ ये अपने एक्सटेंसिवली यूज़ होते हैं. लेट्स लुक एट देम. स्टेट्स के लिए यूज़ किया जाता है, लाइक पाकिस्तान बेस्ट. ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, लाइक यूएनओ's चार्टर. टाइम की डिस्क्रिप्शन के लिए आप कह देते हैं. पर्सोनिफिकेशन के लिए, पर्सोनिफिकेशन आपके कुछ ऐसा लिटरेरी टूल है जिसमें आप किसी नॉन लिविंग थिंग को एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट करते हैं कि जैसे वो कुछ एक्चुअली ह्यूमनली उसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वो शो करते हैं. लाइक पाइन्स फिंगर्स. अब पाइन एक ट्री है, उसकी कोई फिंगर्स नहीं होती, ब्रांचेस हैं, हम उनको एज अ लिविंग बीइंग ट्रीट कर रहे हैं कि उनके जैसे कि एक इंसान की फिंगर्स होती हैं. नंबर 6, सम नेम्स जिनके एंड पे एस पे जिनकी क्लोजिंग होती है उनके साथ आप एपोस्ट्रोफी एस के कंस्ट्रक्शन प्रेफरेबली यूज करते हैं. यहाँ याद रहे कि इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं फाइनली, जबकि वो ऑलरेडी एंड पे एस का साउंड दे रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल चिप्स या कीट्स, इनको प्रोनाउंस करते वक्त जबकि आप इसमें एपोस्ट्रोफी एस भी ऐड करें तो जी का साउंड देना है आपने. चिप्स इज रूम. Number 7, indefinite pronouns like everybody's favorite. Money, a dollar's worth. Number 9, collective nouns. The army's advance. Number 10, compound nouns. अब यहाँ पर भी नोट करते चले जाएं कि compound noun चूँकि more than one word construction होती है, so इसको हमने यहाँ apostrophe s at the end place करना है. Sister-in-law's purse. Number 11, two nouns. स्पेशली जब हमारे पास दो नाउन हम यूज़ कर रहे हों कलेक्टिवली तो तब भी हमने ये याद रखना है कि हमने एट द एंड इस कंस्ट्रक्शन के एंड पे यूज़ करना है. लाइक दोनों नेम्स जो होते हैं उनमें से जो लास्ट नेम है उसके एंड पे हमने ऐसा अपॉस्ट्रोफी एस की कंस्ट्रक्शन यूज़ करनी है. यूजिंग अपॉस्ट्रोफी ओनली. नॉर्मली वो वर्ड्स जिनके एंड पे ऑलरेडी एस जिनके आ रहा है, स्पेशली जो प्लूरल्स हैं, उनके लिए हमें दोबारा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. एक्सेप्शन हम देख चुके हैं कि ऐसे नाउन्स जिनके एंड पे ऑलरेडी एस हो
ان کے لیے تو ہم یوز کر لیتے ہیں, بٹ ریگولرلی پلورل جن کا بن جاتا ہے اور وہ ایس پہ کلوز ہو رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے ہم سمپلی اپوسٹروفی ہی ایڈ کرتے ہیں, ہمیں ایکسٹرا ایک اور ایس لگانے کی ضرورت نہیں رہتی. موونگ ٹو پوزیسو ایڈجیکٹیوز. پوزیسو ایڈجیکٹیوز یا جنہیں آپ ان میں جیسے کہ مائی, آور, یور ایسے ورڈز, یہ لمیٹڈ سی فیملی ہے, یہ ایڈجیکٹیوز ہیں اور ڈیفینیٹلی یہ اپنے ناؤن کے ساتھ آتے ہیں. سو ان میں ہمیں یہی بات خیال رکھنی ہے کہ جب ہم انہیں یوز کریں تو ان کے ساتھ ناؤن اسکپ نہیں ہونا چاہیے. اسی کے پیرالل پوزیسو پروناؤنز ہیں, یہ ریپلیسرز ہیں, ان میں دونوں چیزیں موجود ہیں. ان میں پروناؤن کی کیپیبلٹی بھی ہے کہ یہ ناؤن کو ریپلیس کرتے ہیں, اور پوزیسو ایڈجیکٹیو کی بھی ان میں اسٹرینگتھ ہے کہ یہ پوزیشن شو کرتے ہیں. سو اگر ہم یوں کہیں کہ ہیئر از اے نیو بک, بٹ اب اس میں اب اگر ہم سینٹینس آگے کنٹینیو کرتے ہیں اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دس از مائی بک, تو سینٹینس تو تھیوریٹیکلی کریکٹ ہے, دیر از نو پرابلم ان اٹ, بٹ اس میں ہم نے بک کو ٹوائس یوز کر دیا, دیٹ از ریڈنڈنٹ. اب اس میں ہم امپروومنٹ لاتے یوں ہیں کہ ہم ناؤن کو ریپیٹ اننیسیسریلی نہیں کرتے اور ہم پروناؤن یوز کرتے ہیں. سو یہاں ہم اسمارٹ کنسٹرکشن سامنے لاتے ہوئے یہی ہم یہ کریں گے کہ پوزیسو پروناؤنز کو یوز کرتے ہیں کہ جن میں مائی بک کہنے مینس جس میں پوزیشن بھی ایگزسٹ کر رہی ہو اور ناؤن کو بھی ریپلیس کرتے ہیں. سو فار شارٹ ہم اس میں سمپلی کنسٹرکشن دس از مائن کہیں گے. سیکنڈلی آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ دونوں کو مکس اپ نہیں کرنا. مائن بک کہنا رانگ ہے, جبکہ سمپلی پوزیسو ایڈجیکٹیو کے ساتھ آپ ناؤن لگاتے ہیں. ڈبل جینیٹیوز. ڈبل جینیٹیوز ان کی کنسٹرکشن پہ ہم نوٹ کرتے ہیں. جینیٹیوز یا ڈبل جینیٹیوز کا کانسیپٹ کیا ہے؟ سنگل جینیٹیو جن میں آپ اپوسٹروفی ایس کی کنسٹرکشن صرف یوز کرتے ہیں, جو کہ ابھی ہم کچھ دیر پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. بٹ ڈبل جینیٹیو کا کانسیپٹ ریلیٹ کرتا ہے اس وقت جب ہم پریپوزیشن آف بھی یوز کر رہے ہوں اور اپوسٹروفی ایس کی کنسٹرکشن کو بھی یوز کر رہے ہیں. اور اس کی کنسٹرکشن کا پیٹرن کچھ یوں ہے کہ جن میں سب سے پہلے ہم ناؤن کو یوز کرتے ہیں, دین پریپوزیشن آف, پوزیسو ایڈجیکٹیوز, اور اس کے بعد اس سے آگے فالو کرنے والے ناؤن اور اپوسٹروفی ایس. فار ایگزامپل a friend of my father's. یہاں تھوڑا سا یہ اگر ہم اس کو آبزرو کریں تو دیکھنے میں ہمیں یہ ریپیٹڈ کنسٹرکشن لگتی ہے, اور شاید ہمیں لگتا ہے کہ یہ میننگ اس کا کلیپس بھی کر رہا ہے اگر ہم اپنی فرسٹ لینگویج میں اس کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں. اور بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ a friend of my father کہنا سمپلی سفائس ہے اور وہ کریکٹ ہے, بٹ ایکچولی ڈبل جینیٹیوز کی کنسٹرکشن کچھ ایسی ہی ہوتی ہے. آپ کو یہی چیز یاد رکھنی ہے, یہاں آپ کو of بھی یوز کرنا ہے اور اپوسٹروفی ایس بھی یوز کرنا ہے. جیسے کہ ہم نے اس ایگزامپل میں بھی یوز کیا, the house of my grandfathers means میننگ ہم اس کا وہی لیں گے جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ میرے دادا جان کا گھر یا میرے والد صاحب کے دوست. بٹ اگین کہ اس میں آپ نے اس کنسٹرکشن سے کنفیوز نہیں ہونا, گو کہ ہمیں اپنی فرسٹ لینگویج میں اس کا میننگ کچھ ریڈنڈنٹ معلوم ہوتا ہے. سیکنڈلی کہ اگر ہم جیسے ہم ابھی پیچھے ڈسکس کر کے آئے ہیں کہ ہم پوزیسو ایڈجیکٹیوز پلس ناؤن کی کنسٹرکشن کو ریپلیس کر سکتے ہیں پوزیسو پروناؤنز کے ساتھ, تو کیا ہم کچھ ایسی ہی انڈکشن یہاں کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ لیٹس سی. سو اس میں یوں ہوتا ہے ناؤن, اب اور پوزیسو پروناؤنز, کچھ اس طرح سے ان کی کنسٹرکشن ہوتی ہے. یہاں یاد رہے کہ ہم ڈفرنس اگر کمپیئر کریں تو اپوسٹروفی ایس لگانے کی ہمیں فردر ضرورت نہیں رہتی. a friend of yours اور a student of his, یہاں یہی بات ہم نوٹ کر رہے ہیں کہ پوزیسو پروناؤن صرف کافی رہ رہا ہے کہ جبکہ اس میں ہم of کی کنسٹرکشن ایوری ٹائم سروائیو کر رہی ہے, اور صرف ہمیں پوزیسو ایڈجیکٹیوز پلس اپوسٹروفی ایس کے ساتھ یا تو کنسٹرکشن ڈیزائن کرتے ہیں یا
اگر ہم ریپلیس کریں گے تو اس کی جگہ پہ پوزیسو پروناؤنس کو ریپلیس کریں گے.